بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. آپ دیکھ رہے ہیں LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 4 ٹائٹلڈ ایز سوشیالوجی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے وٹ از سوشیالوجی اینڈ ڈسکس اٹس ریلیشن ود ادر سوشل سائنسز. تو اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو سب سے پہلے جیسے ہمارا آج پہلا لیکچر ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوشیالوجی کا مطلب کیا ہے, سوشیالوجی ہوتی کیا ہے. وٹ از سوشیالوجی؟ سوشیالوجی کیا ہوتی ہے؟ سوشیالوجی از اے برانچ آف دی سوشل سائنس دیٹ یوزز سسٹمیٹک میتھڈز آف امپیریکل انویسٹیگیشنز اینڈ کریٹیکل انالیسس ٹو ڈیولپ اینڈ ریفائن اے باڈی آف دی نالج about human social structure and activity. Something with the goal of applying such knowledge to the pursuit of the social welfare. Its subject matters ranges from the micro level of the face-to-face interaction to the macro level of the societies at large. کیا مطلب ہماری اس ساری تمہید کا, اس ساری بات کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سوشیالوجی سوشل سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں, جس میں ہم کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں, ہم تجزیے کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ باڈی آف نالج ہے, یعنی کہ ریفائن شکل میں, ایک بڑی بہترین خوبصورت شکل میں ہمارے پاس علم ہے جس میں ہم کیا پڑھتے ہیں, جس میں ہم ہیومن سوشل سٹرکچر پڑھتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ ایک معاشرے میں کس طرح سے رہتا ہے. اور پھر ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں, اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. اور اس میں ہم فیس ٹو فیس انٹریکشن سے لے کر سوسائٹیز ایٹ لارج کہ ایک انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعلقات نبھا رہا ہے اور ایک معاشرے میں انسان کس طرح سے چلتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سوشیالوجی ہے. سوشیالوجی بیسیکلی کیا ہے؟ اسٹڈی آف سوسائٹی. ہمارے جو معاشرے کا علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری سوشیالوجی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو اس پیپر کا کنٹینٹ وغیرہ دیکھنا ہے کہ اس پیپر میں کیا کیا ہے, کون کون سے ٹاپکس ہیں, تو اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہماری لا لیکچر سیریز میں آپ کو اور کون کون سے ٹاپکس پڑھنے ہیں اور ملنے ہیں. Next paragraph is as sociology is a broad discipline in terms of both methodology and subject matters. Its traditional focus have included social relations, social stratification, social interaction, culture and deviance, and its approaches have included both qualitative and quantitative research techniques. وہ کہتے ہیں کہ سوشیالوجی ایک براڈ ڈسپلن ہے, یعنی کہ بطور سبجیکٹ سوشیالوجی میں ہمیں بہت ساری چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں. اور اس میں کیا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مطلب سوشل ریلیشنز کیسے ہوتے ہیں, سوشل اسٹریٹیفیکیشن, سماجی طبقہ بندی کس طرح کی ہوگی, اور پھر سوشل انٹریکشن, لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے نبھاتے ہیں, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں, ملتے کیسے ہیں. نیکسٹ ہے مطلب کلچر کیا ہے, ڈیوینس کیا ہے. ان سارے یہ جو ٹاپکس ہیں لائک سوشل ریلیشن, سوشل اسٹریٹیفیکیشن, سوشل انٹریکشن, کلچر, ڈیوینس, ان سب پر الگ الگ سے ہم آپ کے لیے ٹاپک بنائیں گے. اس لیے بس اتنا یاد رکھیے گا کہ سوشیالوجی میں ان سب کے متعلق ہمیں آگے جا کر پڑھنا ہے. اور جو سوشیالوجی کی جب کوئی ریسرچ کی جاتی ہے تو اس میں کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو یعنی کہ معیاری اور مقداری دونوں طریقے سے ریسرچ کی جاتی ہے. اگر آپ کو کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کے معلوم نہیں ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا, ہم آپ کے لیے الگ سے شارٹ ویڈیو بنائیں گے تاکہ ہم آپ کو یہ بھی سمجھا سکیں کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے, کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے انٹرپریٹیشن آف ٹرم سوشیالوجی, سوشیالوجی کی میننگ کی طرف. سوشیالوجی ہیز بین ڈیفائنڈ ان نمبر آف ویز بائی نمبر آف پیپل. بہت سارے لوگوں نے سوشیالوجی کی بہت ساری ڈیفینیشن بتائی ہیں. اکارڈنگ ٹو وارڈ اینڈ گراہم سمنر, دی سائنس آف دی سوسائٹی. آپ کے جو معاشرے کا علم ہے, سوسائٹی کی جو سائنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ سوشیالوجی ہے. اکارڈنگ ٹو روبرٹسن, سوشیالوجی از دی سسٹمیٹک اسٹڈی آف دی ہیومن سوسائٹی اینڈ سوشل بیہیویئر. کہ ایک معاشرے میں ایک انسان کس طرح سے ایک سماج میں رہتا ہے, اس کا جو بیہیو ہے, اس کا جو سوشل بیہیویئر ہے کسی بھی سوسائٹی میں, اس کی جو بیہیویئر کی اسٹڈی ہے, دیٹ از کالڈ سوشیالوجی. اکارڈنگ ٹو ولیم ای کولے, سوشیالوجی از دی اسٹڈی آف دی سوشل سسٹم. سوشیالوجی کیا ہے؟ یہ سوشل سسٹم کی اسٹڈی ہے. اکارڈنگ ٹو ویبر,
دی اسٹڈی آف سوشل ایکشن. آپ کسی معاشرے میں کون سا عمل کر رہے ہیں اس کی جو اسٹڈی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ سوشیالوجی کہلاتی ہے. اکارڈنگ ٹو کین براؤن, sociology is the systematic or planned and organized study of the human groups and social life in modern societies. sociology کیا ہے؟ یہ ایک سسٹمیٹک یا پلانڈ اور آرگنائزڈ اسٹڈی ہے کسی بھی یعنی کہ ہیومن گروپ کی. انسان کے جو گروپ ہوتے ہیں جیسے پرائمری اور سیکنڈری گروپ ہوتے ہیں اور سوشل لائف میں کسی بھی ماڈرن معاشرے میں وہ کیسا کردار ادا کرا ہے, اس کی اسٹڈی کیا کہلاتی ہے؟ سوشیالوجی. اکارڈنگ ٹو ایف ایچ گائیڈنگس, دی سائنس آف دی سوشل فینومینا, آپ کا جو معاشرہ ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کا جو فینومینا ہے اس کی سائنس سوشیالوجی کہلاتی ہے. اکارڈنگ ٹو ڈورکہائم, دی سائنس آف دی انسٹیٹیوشنس, ہمارے جو سماجی ادارے ہوتے ہیں لائک فیملی, اسکول, پولیٹیکل پارٹیز, پرائمری گروپس, سیکنڈری گروپس, ان کی جو اسٹڈی ہے دیٹ از کالڈ سوشیالوجی. اکارڈنگ ٹو پارک, دی سائنس آف دی کولیکٹیو بیہیویئر, آپ کا جو کلیکٹیو بیہیویئر اس کی جو سائنس ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ سوشیالوجی. سم آف دی کنٹمپریریز ڈیفائن سوشیالوجی ان دس وے, کچھ لوگوں نے سوشیالوجی کو اس طرح سے ڈیفائن کیا. اکارڈنگ ٹو سیمل, دی سائنس آف دی اسٹڈنگ ہیومن ریلیشن شپ, انسان کا جو ریلیشن شپ ہے, انسان کے جو تعلقات ہیں اس کی اسٹڈی کی جو سائنس ہے دیٹ از کالڈ سوشیالوجی. اکارڈنگ ٹو لائٹ اینڈ کیلر, سوشیالوجی از دی اسٹڈی آف دی ہیومن سوسائٹی انکلوڈنگ بوتھ سوشل ایکشن اینڈ سوشل آرگنائزیشن. آپ کسی بھی معاشرے میں کیسا ایکٹ کر رہے ہیں, کیسا عمل کر رہے ہیں, اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیسی ہے, وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ آپ کی سوشیالوجی کہلاتی ہے. اکارڈنگ ٹو جون, سوشیالوجی از دی سسٹمیٹک اسٹڈی آف دی ہیومن سوسائٹی, انسان کے معاشرے کی ایک سسٹمیٹیکل اسٹڈی کیا کہلاتی ہے؟ ہیومن سوسائٹی. میں نے آپ کو اتنی ساری ڈیفینیشنز بتائی ہیں, اگر آپ اس کو دوبارہ سنیں تو آپ کو دو لفظ بار بار سننے کو ملیں گے, ایک سائنس اور ایک سوسائٹی. مطلب ہمارا سوشیالوجی کیا ہے؟ ہماری پہلی چیز سوشیالوجی سائنس ہے. سائنس بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پریکٹیکل سائنس ہوتی ہے, ایک سوشل سائنس ہوتی ہے. لا بھی ہماری سوشل سائنس ہے, سوشیالوجی بھی سوشل سائنس ہے, پولیٹیکل سائنس بھی سوشل سائنس ہے, اکنامکس بھی سوشل سائنسز ہیں. اس کے علاوہ سوشیالوجی بھی سوشل سائنس ہے, سائیکالوجی بھی سوشل سائنس ہے. سوشل سائنس کا مراد کیا ہوتا ہے؟ سوشل سائنس سے مراد ہوتے ہیں ایسی سائنس جو کہ کسی بھی معاشرے کو ڈیل کرتی ہے, کسی بھی سوسائٹی کو ڈیل کرتی ہے, دیٹ از کالڈ سوشل سائنس. اس کے برعکس پریکٹیکل سائنس, بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, یہ ساری مطلب پریکٹیکل ہیں, اس کو آپ لیبارٹری میں تجربے کرتے ہیں. جبکہ جو سوشل سائنسز ہوتی ہیں اس کا جو تجربہ ہوتا ہے, اس کی جو ریسرچ ہوتی ہے, اس کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ ان دی سوسائٹی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی سوسائٹی, ہمارا جو سماج ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, اس کی جو اسٹڈی ہے وہ کہلاتی ہے سوشیالوجی. ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے کیسے ہیں, ہمارا رہن سہن کیسے ہے, ہمارے رسم و رواج کیسے ہیں, ہماری ثقافت کیا ہے, ہماری کلچر میں ہماری زبان کیا ہے, ہمارے جو سمبلز ہیں, نارمز ہیں وہ کیا ہیں, ان ساری چیزوں کی جو اسٹڈی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوشیالوجی. تو میں نے آپ کو اتنی ساری ڈیفینیشنز پڑھائی ہیں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ سوشیالوجی ہے کیا. نیکسٹ اسی کے ساتھ یہ ہمارا ٹاپک ہے سوشیالوجی اینڈ ادر سوشل سائنسز. کہ سوشیالوجی تو معاشرے میں لوگ ہیں تو لوگوں کے تو اور بھی مزاج ہوتے ہیں, انسان کی نفسیات بھی ہوتی ہے, انسان کی معاشی حالات بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ اکنامکس بھی آ جاتی ہے. پھر انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی معاشرے میں لازمی ہوتا ہے. اور دوسرا جو انسان ہے اس کی مطلب اینتھروپولوجی, کہ اس کے بارے میں بھی ہم معاشرے میں پڑھتے ہیں. پھر ہماری جو معاشرہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے, سوسائٹی ہوگی تو اس میں پولیٹکس بھی ہوگی. تو سوشیالوجی کا ان ساری جو اتنی بھی برانچز ہیں سوشل سائنسز کی, ان کے ساتھ ہم ان کی ریاکشن پڑھ رہے ہیں کہ سوشیالوجی کس طرح سے دوسری برانچز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. سوشیالوجی اینڈ ادر سوشل سائنسز. Classed with sociology as social sciences are economics, political science, history, anthropology, statistics, psychology and education. ان سب کے ساتھ ہم نے معاشرے کا میں یعنی کہ سوسائٹی کا سوشیالوجی کا ریلیشن پڑھنا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے اس میں مطلب اکنامکس کیسی ہے, وہاں پر جو سیاست ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, اس کا ریلیشن پڑھنا ہے. ہسٹری, کسی بھی معاشرے کی تاریخ سب سے اہم ہوتی ہے. اینتھروپولوجی, اسٹڈی آف دی ہیومنس بیہیویئرس وغیرہ. اسٹیٹسٹکس, یہ نمبر کی جن کے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں نا, علم الحساب سمجھ لیں آپ اس کو. سائیکالوجی, انسان کی نفسیات. اور ایجوکیشن, تعلیم بھی. ان سب کے ساتھ ہم نے 1 by 1
اس کا ریلیشن پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سوشیالوجی اینڈ اکنامکس. سوشیالوجی یعنی کہ اسٹڈی آف دی سوسائٹی اینڈ اکنامکس دی اسٹڈی آف دی مطلب انکم اینڈ ایکسپینڈیچر، یوں سمجھ لیجیے آپ سمجھنے کے لیے. تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ بھئی ایک معاشرہ اگر امیر ہے تو وہ کیا ہے، اور ایک اگر معاشرہ غریب ہے، یا ایک معاشرہ اچھا کمانا جانتا ہے اور ایک معاشرہ اچھا کمانا نہیں جانتا، تو ان کا آپس میں ریلیشن کیا، تعلقات کیا. سوشیالوجی اینڈ اکنامکس ریلیشن شپ. Economics is concerned with the social life of the people in the social field of production, distribution and consumption of the wealth, goods and services. اکنامکس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اکنامکس کا جب ہم سوشل لائف کے ساتھ انسان کا سماجی اسٹڈی کرتے ہوئے، انسان کی سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان سوشل فیلڈ میں کیا پیدا کر رہا ہے، پروڈکشن کیا ہے، مطلب وہ گندم اگا رہا ہے، وہ چاول اگا رہا ہے، اس کی انڈسٹری ہے، وہ معاشرے میں کس قدر پروڈکٹیو ہے، وہ معاشرے کو کیا ڈیلیور کر رہا ہے، معاشرے کو دے کیا رہا ہے، اور پھر وہ معاشرے میں اس کو تقسیم کیسے کر رہا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیسے کر رہا ہے. ادھر وہ اکارڈنگ ٹو ہز ابیلٹی. کارل مارکس کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو انسان جتنا کماتا ہے اس کے مطابق ملنا چاہیے، یا پھر امیر کو زیادہ اور غریب کو کم، مطلب کس طرح سے ڈسٹریبیوشن کرا. اور کنزمپشن آف ویلتھ، اور جو دولت ہے وہ کس طرح سے کنزیوم ہو رہی ہے، یعنی کہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم جب اکنامکس اور سوشیالوجی کا آپس میں لنک کرتے ہیں، ریلیشن کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں. اور تو گڈس اینڈ سروسز، ایک انسان معاشرے کی کیا خدمات انجام کر رہا ہے. In these three processes, social life of the man in various form of the goods and services is required. With the process of social interaction, various functions are performed in which economic functions commonly operate. جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، مل رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اکنامک فنکشنز ہوتے ہیں. لائک اگر ہمارا کوئی فرینڈ ناردرن ایریاز میں رہتا ہے اور ہم پنجاب میں سے بلونگ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے ملنے کے جانے کے لیے ہمارے پاس ایکسپینڈیچر ہونے چاہیے، خرچہ ہونا چاہیے. تو ہم کس طرح سے اسے انٹریکٹ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں یا فزیکلی وزٹ کرتے ہیں، ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اکنامک نارمز آر ایوالوڈ لیٹر فرام گروپ کانٹیکٹ. These norms include the rules of business, earning, trade and banking. وہ کہتے ہیں جو اکنامک نارمز ہیں نا، جو معاشی اقدار ہیں، وہ لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کی بیسس پر، جب وہ ایک گروپ میں رہتے ہیں اس کی بیسس پر وہ آپس میں نا آہستہ آہستہ ایوالو ہوئے، آہستہ آہستہ بنے ہیں. اور اس میں شامل کیا ہیں؟ اس میں رولز آف بزنس، کہ آپ کے کاروبار کرنے کے اصول کیا ہیں، ارننگ ٹریڈ، آپ تجارت میں کیسے کمائیں گے، اینڈ بینکنگ وغیرہ، کہ بینکنگ سیکٹر کیسے ڈیولپ ہوا. فرام اکنامک کانٹیکسٹ دی سوشل انسٹیٹیوشن آف اکانومی از ڈیولپڈ. It is concluded that the function of the economic institutions are developed and grown by the norms of the society. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اکنامکس ہے اور جو مطلب سوشیالوجی ہے، ان کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. ایک معاشرہ ہوگا، معاشرے میں لوگ ہوں گے، تبھی تو ان کا اکنامک سٹیٹس اور ان کی اکانومی کی بات آئے گی. وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے اکنامک نارمز ہیں، یہ بیسیکلی سوسائٹی نے ہی بنائے ہیں کہ آپ نے اپنی معاشیات کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کو دینا ہے. دی اسٹڈی آف دی سوسائٹی ان ریسپیکٹ آف اٹس نارمز، گروپس اینڈ انسٹیٹیوشن از سوشیالوجی. The function, conditions and problems of the other economic institutions are development of the social life dealt by sociology. کہ sociology ڈیل کرتی ہے کہ آپ کے جو اکنامک ادارے ہیں، معاشی طور پر بینک وغیرہ ہیں، یا پھر کوئی آپ کو لون کے قرضہ دیتے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ سب باتیں اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں. When the laborers of a factory go on strike, the sociologist comes in and resolve the problem by arbitration. Here the study of the economic problem fall in the sociology. The study of the poverty, unemployment, inflation is equally important in economics and sociology. Sociology of the economics is an area of specialization in sociology. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی مزدور فیکٹری کے ہڑتال کرتے ہیں تو ان کے درمیان جو مطلب بھائی سوشیالوجسٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کا مسئلہ سنتے ہیں کہ مطلب بھائی سماجی طور پر سماج میں رہتے ہوئے ان کو کیا پرابلم ہے ان کی معاش سے، تو وہ اس کو سالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنا مطلب بھائی پاورٹی، غربت ہے، یہ اکنامکس اور سوشیالوجی دونوں پوائنٹ آف ویو سے برابر کی اہمیت کی حامل ہے. ان امپلائمنٹ، بے روزگاری. اب معاشرے میں جب کوئی بندہ بے روزگار ہوگا
تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ معاشی طور پر بھی پریشان ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری کا اکنامکس اور سوشیالوجی میں گہرا تعلق ہے. انفلیمیشن ہوتا ہے غربت کا بھی یہ ظاہر سی بات ہے، جب پیسے نہیں ہوں گے تو بندہ غریب ہوگا نا، اور معاشرے میں بھی غریب ہی ہوتے ہیں. مطلب غربت، معاشرہ اور مطلب معاش، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سوشیالوجی میں جو اکنامکس ہے وہ مطلب اسپیشلائزیشن ہے ان سوشیالوجی، کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں، آپ نے اگر کوئی خاص چیز سمجھنی ہے تو آپ اپنے معاشرے کی اکنامکس کو سمجھ لیں، اپنے معاشرے کی معاشیات کو سمجھ لیں. میں اپنے اس ٹاپک کو یعنی کہ ریلیشن آف سوشیالوجی اینڈ اکنامکس کو اگر آپ کو کنکلوڈ کر کے سمجھانا چاہوں تو کوئی بھی معاشرہ ہوگا جس میں انسان رہتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی ویلتھ اور ان کی مطلب انکم کی بھی بات آئے گی. ویلتھ اور مطلب دولت، پیسہ، اس چیزوں سے ہی مطلب ہمارا معاشرہ ہوتا ہے نا. اگر معاشرے میں غربت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پیسے نہیں ہوں گے تو معاشرہ غریب ہوگا، انسان غریب ہوگا، سوسائٹی غریب ہوگی. تو اس بیسس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشیالوجی اور اکنامکس ہیں وہ انٹر لنکڈ سبجیکٹ ہیں، کہ انسان کے ساتھ معاشیات برابر کی اٹیچ ہے. نیکسٹ کیٹیگری از دی سوشیالوجی اینڈ پولیٹیکل سائنس، کہ پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے. پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود سوشل لائف آف پیپل ان دیئر اٹیمپٹ ٹو گورن دم سیلف. پولیٹیکل سائنس کیا ہے؟ پولیٹیکل سائنس کو جیسے میں نے آپ کو اکنامکس کا بتایا کہ اکنامکس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کما کیسے رہا ہے، خرچ کیسے کر رہا ہے، اور اپنے معاشرے کو کیا ڈلیور کر رہا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیسے کر رہا ہے. جبکہ اس کے برعکس پولیٹیکل سائنس میں کیا، پولیٹیکل سائنس میں ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ بھئی اپنی جو سماجی لائف ہے اس میں وہ کس طرح سے چاہتا ہے کہ اس کو چلایا جائے، یعنی کہ اپنا حاکم وقت چننے کا جو سسٹم ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مطلب پریکٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، یا پھر تھیوریٹیکل کانسٹیٹیوشن وغیرہ ہو گیا، یا لا کی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری پولیٹیکل سائنس ہے کہ ایک معاشرے میں ہم اپنا جو حاکم وقت ہے، حکومت ہے، وہ کس طرح کی چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. دی ڈسٹریبیوشن آف دی پاور اینڈ اتھارٹی امنگ انڈیویجولز آن دی بیسس آف دی سوشل پوزیشن ان اے سوسائٹی اینڈ ایکسرسائزنگ سوشل کنٹرول آر دی میجر فنکشن آف دی پولیٹیکل سائنس. پولیٹیکل سائنس کا جو فنکشن ہے، جو کام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف پاورز، کہ اختیارات کی تقسیم ہوگی. اس کے لیے اگر آپ کو پولیٹیکل سائنس مطلب آپ کا پیپر بھی ہے، پیپر نمبر 3 بھی ہے، اس کی بھی آؤٹ لائن موجود ہے، اور اس سے ریلیٹڈ پورے لیکچرز ہمارے چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے، اور ہیں بھی صحیح اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو سمجھا رہی تھی کہ پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوتا ہے. پولیٹیکل سائنس میں ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہوتا ہے، اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے. لائک اگر کوئی اسٹیٹ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو اس میں سنگل گورنمنٹ ہوگی. اگر کوئی ریاست فیڈریشن ہے تو اس میں 2 گورنمنٹس ہوں گی. پھر اس میں ایک لوکل گورنمنٹ آتی ہے. ڈی سینٹرلائزیشن آف دی پاورز ہوتا ہے، اختیارات کا نچلی سطح تک دینا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو میجر فنکشن ہے وہ کیا ہے، کہ جو پاور کس طرح سے تقسیم کی جاتی ہے لوگوں کے درمیان، اور کسی بھی معاشرے میں کسی کی بھی جو سوشل پوزیشن ہے، یعنی کہ ہر بندہ پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا، ملک میں ایک پرائم منسٹر ہوگا. ہر بندہ گورنر نہیں ہو سکتا، ایک گورنر ہوگا. اور پرائم منسٹر کے جو اختیارات ہوں گے وہ ہر عام انسان کے نہیں ہو سکتے. تو یہ جو اسٹڈی ہے، یہ جو بیسس ہے، یہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھتے ہیں، اسی میں ہمارے پاس موجود ہے. Sociology also deals with the structure and function of the governing institution and the agencies of the social control. Moreover, status and roles are determined and distributed according to the cultural value of that society. It is the norm of the society which shape our values and institutions. The study of such things like value, norms, and the institutions is included in the major field of sociology. Without study of these concepts, the study of the institution of politics is not possible. جیسے میں نے آپ کو پہلے پیراگراف پڑھ کے بتایا، اس میں کیا ہے؟ اس میں اسٹڈی آف پولیٹکس ہے. پولیٹکس میں کیا ہے؟ پولیٹکس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا حاکم وقت کیسا ہوگا، اس کی حکومت کیسی ہوگی، وہ گورن کیسے کرے گا، چلائے گا کیسے، ہمیں پاورز، فنکشنز وغیرہ، ڈسٹریبیوشنز آف پاورز. اس کے برعکس جب ہم سوشیالوجی پڑھتے ہیں تو سوشیالوجی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سوشیالوجی میں دیکھیں گے کہ کون کون سے مطلب سوشل کنٹرول کیا ہوتا ہے،
اور مطلب جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے، ادارے کیسے فنکشننگ کرتے ہیں، ہمیں چلاتے کیسے ہیں، پھر ہم اس میں اپنا اسٹیٹس دیکھیں گے، رول دیکھیں گے، سارا کچھ، اور کس طرح سے ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں، ہمارا جو سیاست ہے، کیا اس میں کہیں اخلاقیات کا بھی کوئی لینا دینا ہے، یا سارا بس ہماری مطلب جھوٹ کا کاروبار ہے۔ بیسیکلی پولیٹکس کیا ہوتے ہیں؟ پولیٹکس ہوتی ہے ویلفیئر آف دی پیپل، لوگوں کی اچھائی کی بات کرنا، لیکن ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ صرف اقتدار کی بات کرتی ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے کوئی بھی معاشرہ ہے اس کی کیسی اس کی ویلیوز ہیں، اس کے اقدار کیسے ہیں، وہاں کے ادارے کیسے ہیں، انسٹیٹیوشنز کیسے ہیں، مطلب پرائمری گروپس اور سیکنڈری گروپس پڑھتے ہیں، پرائمری گروپ فیملی ہوتا ہے، سیکنڈری گروپس پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں، ان گروپ، آؤٹ گروپ، فارمل، انفارمل، یہ سارے گروپس وغیرہ پڑھتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ہوگا تو معاشرہ کی طبقہ بندی بھی تو ہوتی ہے نا، سوشل سٹرکچر بھی تو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ویلیوز کیا ہیں معاشرے کو لے کر، نارمز کیا ہیں، ہم ادارے کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے سوشیالوجی میں پڑھی۔ اب جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں ہم نے ڈسٹریبیوشن آف پاور پڑھنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی سوسائٹی ہوگی، کوئی معاشرہ ہوگا، اس میں لوگ رہتے ہوں گے، تبھی تو مطلب اس پر حکومت ہوگی، حاکم وقت ہوگا۔ اگر لوگ ہی نہیں ہوں گے اور حاکم وقت ہی نہیں ہوگا تو پھر مطلب کیا سوسائٹی ہوگی، کیا سائنس ہوگی، کیا پولیٹکس ہوگی، سب کا مطلب اپنے اپنے آگے پیچھے کی باتیں ہوں گی۔ تو یہ ہو گیا پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی کا ریلیشن۔ پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی کیا ہیں؟ یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ معاشرہ ہوگا تو معاشرے کے اوپر حکومت ہوگی۔ اب جو معاشرہ ہوگا تو اس کی کوئی جو نارمز ہوں گی، جو ویلیوز ہوں گی، اس کی جو اسٹڈی ہوگی وہ سوشیالوجی ہوگی۔ لیکن اس معاشرے میں جو حکومت ہوگی، حکومت کی جو پاورز ہوں گی، اس کا جو اسٹرکچر ہوگا، اس کی جو فنکشننگ ہوگی، اس کی جو اتھارٹیز ہوں گی، وہ ہم کہاں پڑھیں گے؟ وہ ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھیں گے۔ جس طرح سے اکنامکس اور سوشیالوجی آپس میں انٹر لنکڈ ہے، بالکل اسی طرح سے پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی بھی آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔